رمضان کا پیارا یہ ہے ایک مہینہ، روزوں کی رونق سحری کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندوں، ماہ مبارک ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی سوغات لے کر ہمارے درمیان جلوگر ہونے والا ہے، جس میں خاص عبادت اس کے روزے ہیں جو ہم پر فرض ہیں۔ روزہ جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام ہے، ایک اہم عبادت ہے، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ دیگر عبادتوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ روایات میں ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مرنی بعمل ینفعنی اللہ بہ، آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے اللہ تبارک و تعالی مجھے نفع دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزہ رکھا کرو کہ وہ ایک بے مثال عمل ہے۔ یقیناً عبادتوں میں روزہ بے مثال عبادت ہے، کیونکہ جتنی عبادتیں ہیں سب کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے، جیسے نماز کے اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے اور قیدہ وغیرہ ہے۔ اسی طرح حج ہے کہ اس میں احرام ہے، تلبیہ ہے، طواف ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی ہے، منا عرفات اور مزدلفہ میں قیام اور وقوف ہے، اور جمرات پہ کنکریوں کی رمی ہے وغیرہ۔ اور جیسے زکوٰۃ کے اس کی ادائیگی میں بے کسوں اور غریبوں پر مال و دولت لٹانے کا ایک منظر ہے، اس طرح ان عبادتوں کی یہ ظاہری شکلیں ہیں، مگر روزہ کے ظاہراً اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اس لیے روزے کو بے مثال عبادت کہا گیا ہے۔ اور جب روزہ بے مثال عبادت ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی بے مثال ہے، جسے مختلف احادیث میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں اسی بات کو، یعنی روزے دار کے اجر و ثواب کو کسی قدر تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ روزہ کے اس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب، یعنی محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور روزے قیامت جو کہ ایک ہولناک دن ہوگا، بارگاہ الہی میں روزے دار کی سفارش اور شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد نبوی ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے پروردگار میں نے اسے دن بھر کھانے پینے اور خواہشات نفس سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ،
آج اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجئے۔ اور اسی طرح قرآن کہے گا میں نے اسے رات بھر سونے سے روکے رکھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجئے۔ فَيُشَفَّعَانِ، چنانچہ دونوں کی یعنی روزہ اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور روزے دار کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ مختص ہوگا جس کا نام ریان ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمان نبوی ہے، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، بے شک جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ یقال این الصائمون، قیامت کے دن اعلان ہوگا روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، روزے دار کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب سب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، یعنی وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے خاص ہوگا۔ روزے داروں کے لیے جنت کا جو دروازہ متعین ہے اس کا نام ہے ریان۔ ریان کے معنی ہیں بہت زیادہ سیراب کرنے والا۔ روزے دار کو روزے میں جس تکلیف کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے وہ ہے پیاس، اس لیے اس کے انعام و ثواب میں جنت کا جو دروازہ خاص کیا گیا ہے اس کی صفت ہی سیرابی اور شادابی ہے۔ اب سنیں ایک بہت ہی پیاری حدیث جس میں روزے دار کے لیے بڑی خوشخبری اور بشارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد نبوی ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، آدمی کے ہر اچھے عمل کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس امت کے لیے یہ خاص بشارت ہے کہ اسے ہر نیکی کا اجر اگلی امتوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے، اور خاص حالات اخلاص اور للہیت وغیرہ میں یہ اجر و ثواب 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں روزہ اس عام قانون سے مستثنا اور جدا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ وہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزے دار نے خالص میری رضا اور خوشنودی کے لیے خواہشات نفس اور کھانے پینے کو چھوڑا ہے۔ وہ چاہتا تو بندوں کی نگاہوں سے چھپ کر کھا پی سکتا تھا، مگر اس نے محض مجھے خوش کرنے کے لیے بھوک پیاس وغیرہ کو برداشت کیا ہے، اس لیے اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نیکیاں لکھنے والے ملائکہ اور فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے ملائکہ تم روزے کا ثواب نہ لکھو، کیونکہ وہ ثواب اتنا عظیم ہے کہ تم اسے لکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ روزہ بندے کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے اور میں خود اس کا انعام اور بدلہ دوں گا۔ اللہ بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بلکہ سب سے بڑے ہیں۔ وہ اپنی شان کے مطابق روزے دار کو عظیم انعام دیں گے۔ وہ انعام کتنا بڑا ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سخی مالدار اپنی اپنی شان کے مطابق نوازتے ہیں۔ چنانچہ ہارون رشید بادشاہ کا ایک واقعہ ہے، وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ بوڑھا ایک آم کا درخت لگا رہا ہے۔ اس پر ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا بوڑھے میاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے میاں نے کہا بادشاہ سلامت، آم کا درخت لگا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے مزاح اور مذاق کرتے ہوئے اس سے کہا کیا اس کے پھل تم کھاؤ گے؟ بوڑھا سمجھدار تھا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ اگلے والوں نے جو درخت لگائے تھے ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں، اب میں یہ درخت لگا رہا ہوں، بعد والے اس کے پھل کھائیں گے۔ ہارون رشید کو اس کا یہ جواب بڑا اچھا لگا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا
اس بوڑھے کو 1000 اشرفیاں انعام دے دو۔ وزیر نے حکم کی تعمیل کی۔ اس پر بوڑھے میاں نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے ابھی پوچھا تھا کہ کیا اس کے پھل کھاؤ گے؟ اب آپ نے دیکھ ہی لیا کہ آپ کی مہربانی سے مجھے اس کا پھل مل گیا ہے۔ بادشاہ کو یہ جواب بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اسے ایک اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی دے دو۔ دوسری تھیلی پا کر بوڑھا ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا، بوڑھے میاں ہنستے کیوں ہو؟ بوڑھے میاں نے کہا، آم کا درخت ویسے تو سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، میرے اس درخت نے مجھے آپ کی برکت سے مختصر عرصے میں 2 مرتبہ پھل دے دیا ہے۔ یہ جواب بھی بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، اسے ایک اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی دے دو۔ وزیر نے ایک اور تھیلی دے تو دی، لیکن بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ یہاں سے چلیں، یہ بوڑھا آپ کا خزانہ خالی کر دے گا۔ یقیناً ہارون رشید کا بلکہ دنیا کے ہر بادشاہ کا خزانہ اس کی بخشش اور عطا سے خالی ہو جائے گا، مگر وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ عطا اور بخشش سے کبھی خالی نہیں ہوں گے۔ اور جب دنیا کے سقی بادشاہ اس طرح اپنی شان کے مطابق اپنے خزانوں کو لٹاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا و نوازش کا دریا روزے دار پر کس طرح بہے گا، ہم نہ اسے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں اور نہ یہ بات ہمارے تصور میں آ سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے کہ روزے دار بے انتہا خوش ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے، لِلصَّائِمِ فَرْحَتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحتن عند فطر، یہ خوشی اسے افطار کے وقت ملتی ہے، اور افطار کے وقت ملنے والی خوشی 2 وجہوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، روزے دار خوش ہوتا ہے کہ اسے روزہ جیسی اہم عبادت کی تکمیل کی توفیق ہوئی ہے۔ دوسری وجہ، بھوک پیاس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسے کھانے کو مل رہی ہیں۔ آگے فرمایا، فرحتن عند لقاء ربی، دوسری خوشی پروردگار سے ملاقات کے وقت کہ رب روزے دار سے خوش ہوگا اور اتنا انعام دے گا کہ روزے دار خوش ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ کے پیارے اور لاڈیلے بندوں، یہ بیان تھا روزے دار کے اجر و ثواب کا کہ روزے سے روزے دار کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور روز قیامت روزے دار کی سفارش کرے گا، اور جنت کا ایک دروازہ ریان روزے داروں ہی کے لیے خاص ہوگا، اور روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر و ثواب اور انعام دیں گے کہ روزے دار خوش ہو جائے گا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے ذوق و شوق سے ان روزوں کو رکھیں، لیکن جب ہم گزرے رمضانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان میں ماہ رمضان کا کچھ خاص احترام نہیں ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہمیں صحت مند، ہٹے کٹے، موٹے، تازے، پردہ لگے ہوٹلوں میں، کچھ بے حیا بے پردہ ہوٹلوں میں چائے کافی کی چسکیاں لیتے دکھائی دیتے تھے، اور کچھ روزہ خور دندناتے علانیہ سب کے سامنے بیڑی پیتے، سگریٹ نوشی کرتے اور کھاتے پیتے نظر آتے تھے، جنہیں نہ خدا کا خوف تھا اور نہ لوگوں کا لحاظ۔ اب اگرچہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ مناظر ہمیں نظر نہ آئیں گے، لیکن ہم سب بالخصوص روزہ نہ رکھنے والوں کو یہ عزم اور عہد کرنا ہے کہ اس ماہ رمضان کا پورا احترام کریں گے اور اس کے روزوں کو مکمل اہتمام سے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کے ہر پل کو بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو اس کی بندگی اور عبادت سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔